ساتھی کے یہ چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اس روایت کا کیا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاویہ کو میرے ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھو تو اس کو قتل کر دو۔ بھائی یہ روایت موضوع و من گھڑت ہے۔ اس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہج السنہ کے اندر موضوع قرار دیا۔ اسی طرح امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر اس کو موضوع قرار دیا۔ اسی طرح امام شوکانی نے الفوائد المجموعہ کے اندر اس کو موضوع قرار دیا۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو البدایہ و نہایہ کے اندر جھوٹ قرار دیا۔ اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کے اندر موضوع قرار دیا۔ 5 محدثین کرام نے اس روایت کو موضوع من گھڑت قرار دیا، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بد دعا نہیں دی، بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو یہ روافض کی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں اور من گھڑت روایتیں ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد دعا نہیں دی۔ اگلا سوال ہے کہ اپنی بیوی سے جمع کرنا صدقہ ہے؟ جی پیارے بھائی، بیوی سے جمع کرنا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بُضْعِ احدکم صدقۃ، تم میں سے کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اگر اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرے تو کیا اس میں اس کے لیے گناہ ہے؟ پھر فرمایا فَذَلِكَ إِذَا وَضْعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا، اگر کوئی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر کے شہوت کو پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، کیونکہ جب بندہ بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ عمل کو اپناتا ہے، اور پھر اس سے جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بچہ اجر و ثواب کا کام کرتا ہے، تو وہ بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ دعائیں کرتا ہے تو وہ بھی والدین کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو بہت سارے اس سے فوائد ملتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ اور اجر کا کام قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے فجر کی اذان کے بعد گھر میں 2 رکعت پڑھ کر مسجد میں آتے ہیں تو کیا تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی میرے بھائی، فجر کی اذان کے بعد بغیر سبب کوئی نوافل ادا کرنا اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھ لے، تو تحیۃ المسجد ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے بار بار توبہ کر کے دوبارہ غلطی کرنے والے کی توبہ قبول ہوگی؟ بھائی ایک گناہ کر کے آپ توبہ کرتے ہیں، پھر غلطی سے وہی گناہ ہو جاتا ہے تو غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن گناہ پر ڈٹ کے رہنا، پھر اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان بندوں کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یعنی گناہ کیا پھر توبہ کی، لیکن پھر اس گناہ کو جان بوجھ کر کیا تو پھر اس بندے کی توبہ نہیں ہے۔ اگر گناہ کیا لیکن پھر توبہ کی اور گناہ کو چھوڑ دیا، غلطی سے کبھی وہ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو ترک کر دے، پھر وہ توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے محفوظ فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔